بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 108 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح صلح کے احکام ہے۔ صلح کے احکام ہم کچھ پڑھ چکے ہیں اور کچھ آگے رہتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم آگے کے صلح کے احکام۔ مسئلہ نمبر 2128، اگر مقروض اپنے قرضے کی مقدار جانتا ہو جبکہ قرض خواہ کو علم نہ ہو اور قرض خواہ نے جو کچھ لینا ہو اس سے کم پر صلح کر لے۔ کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص مقروض ہے اور ایک شخص جو ہے وہ اس سے قرضہ لینے والا ہے۔ اب جتنا قرضہ ہے مقروض جانتا ہے کہ قرضے کی مقدار کتنی ہے، لیکن قرض لینے والا جو ہے، قرض خواہ جو ہے، وہ نہیں جانتا کہ قرضے کی مقدار کتنی ہے، یا مثلا وہ بھول چکا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کم پر مصالحت کر لی۔ جتنا قرضہ تھا، جتنے کی قرضے کی مقدار تھی، اس سے کم لینے پر وہ راضی ہو گیا، اس نے مصالحت کر لی، کہا کہ ٹھیک ہے اتنا قرضہ تم اتنے پیسے مجھے دے دو۔ اب کیونکہ مقروض جانتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے صحیح ہے؟ مثال دے رہے ہیں، خود یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ مثلا اس کو 50 روپے لینے ہوں اور 10 روپے پر مصالحت کر لے۔ قرض خواہ جو ہے اسے 50 لینا ہے کیونکہ اس کا قرضہ 50 روپے ہے۔ مقروض یہ جانتا ہے کہ مجھ پر اس کا 50 روپے قرضہ ہے، لیکن قرض لینے والا نہ جاننے کی وجہ سے 10 روپے پر صلح کر لے، کہے کہ ٹھیک ہے مجھے 10 روپے دے دو۔ تو اب جب 40 روپے باقی بچتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ باقی ماندہ رقم مقروض کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ مقروض جانتا ہے، مقروض قرضے کی مقدار کو پہلے سے جانتا ہے، اس وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ قرض خواہ کو بتائے کہ تمہارا قرضہ مجھ پر اتنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر وہ اس کو 10 روپے دے دے تو باقی جو 40 روپے بچتے ہیں مقروض کے لیے وہ حلال نہیں ہے، ان کو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ سوائے اس صورت کے کہ وہ جتنے کا مقروض ہے اس کے متعلق خود قرض خواہ کو بتائے اور اسے راضی کر لے۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ مثلا اسے پتا ہے کہ میں قرضے کا 50 کا مقروض ہوں، قرض خواہ کو پتہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ قرض خواہ کو مقروض بتائے کہ بھائی اصل میں تمہارا قرضہ میرے اوپر 50 روپیہ ہے، اگر پھر بھی تم مجھے باقی چھوڑ کر 10 روپے پر صلح کرتے ہو، راضی ہو جاتے ہو تو بہتر ہے۔ اگر اس طرح سے اسے بتا کر راضی کر لے تو بہتر ہے، وہ اگر اسے صلح کر لے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ ایسی یا صورت ایسی ہو کہ اگر قرض خواہ کو قرضے کی مقدار کا علم ہو
تب بھی وہ اسی مقدار یعنی 10 روپے پر صلح کر لیتا تو صلح صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ یا تو ایسی صورت ہو، یا تو ایک صورت یہ ہے کہ اسے راضی کر لے، اسے بتا دے کہ بھائی اتنا ہے اور راضی کر لے، یا یہ ہو کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کا میرا اس کے اوپر 50 روپیہ ہے، پھر بھی وہ 10 روپے لے کر راضی ہو جاتا اور صلح کر لیتا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کی صلح صحیح ہے اور مقروض جو ہے وہ بری الذمہ ہو جائے گا جب یہ دو صورتیں ہوں. اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں تو اس صورت میں مقروض کے لیے وہ بقایا پیسے جو ہیں وہ حلال نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2129. اگر دو آدمیوں کے پاس کوئی مال موجود ہو یا ایک دوسرے کے ذمے کوئی مال باقی ہو اور انہیں یہ علم ہو کہ ان دونوں اموال میں سے ایک مال دوسرے مال سے زیادہ ہے، تو چونکہ ان دونوں اموال کو ایک دوسرے کے عوض میں فروخت کرنا سود ہونے کی بنا پر حرام ہے، اس لیے ان دونوں میں ایک دوسرے کے عوض صلح کرنا بھی حرام ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا دو آدمیوں کے پاس مال ہے، ایک کے پاس اپنا مال ہے، دوسرے کے پاس اپنا مال ہے، یا ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر مال ذمے باقی ہو، مثلا اس کا مال اس کے ذمے ہے، اس کا مال اس کے ذمے ہے، اور یہ دونوں اموال جو ہیں ایک دوسرے سے زیادہ ہو، یعنی کم اور زیادہ ہو، ایک مال کم ہو دوسرا مال زیادہ ہو. اب کیونکہ کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں اموال کو ایک دوسرے کے عوض فروخت کرنا سود ہے، کیونکہ اگر مال جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو، ایک مال کم لے اور زیادہ دے یا کم دے اور زیادہ لے، تو اس صورت میں یہ سود میں شمار ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس طرح سے ان کا عوض میں فروخت کرنا سود ہونے کی بنا پر حرام ہے. یہاں تک تو بات واضح ہے، اور ہم پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں کہ سود جو ہے اگر دو اموال ایک جنس کے ہوں اور ایک دوسرے اس میں کمی زیادی بھی ہو اور تو اس صورت میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کو بیچنا یا فروخت کرنا سود ہے. یہاں تک تو بات واضح ہے. لیکن یہاں پہ جو ہماری بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے صلح کی. تو یہاں پہ صلح کی کیا بات ہے آگے بیان کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب ان میں سود ہونے کی وجہ سے ان کے عوض ایک دوسرے کے عوض میں فروخت کرنا حرام ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ان دونوں میں ایک دوسرے کے عوض صلح کرنا بھی حرام ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں بھی کمی اور زیادی ہے، تو اس میں مصالحت کرنا بھی حرام ہے. بلکہ اگر ان دونوں اموال میں سے ایک کے دوسرے سے زیادہ ہونے کا علم نہ بھی ہو لیکن زیادہ ہونے کا احتمال ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ان دونوں میں ایک دوسرے کے عوض صلح نہیں کی جا سکتی. کہنے کہ اگر علم ہے کہ ایک زیادہ ہے ایک کم ہے تو نہ ان میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے
अब आ जाते हैं मसला नंबर 2130। अगर दो अशखास को एक शख्स से या दो अशखास को दो अशखास से कर्जा वसूल करना हो और वो अपनी अपनी तलब पर एक दूसरे से सुलह करना चाहते हों, चुनांचे अगर सुलह करना सूद का बाइस ना हो, जैसा कि साबिका मसले में कहा गया है, तो कोई हर्ज नहीं है। कहने के मसलन दो शख्स हैं, एक शख्स दूसरे का मकरूज है और वो उससे कर्जा लेना चाहता है, या मसलन दो अशखास हैं, दो मकरूज हैं, दो लेने वाले हैं, दो देने वाले हैं। अगर वो उससे कर्जा वसूल करना चाहें और वो अपनी अपनी तलब पर एक दूसरे से सुलह करना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई मैं जितना तुमसे लेना चाहता हूं और तुम मुझसे जितना लेने वाले हो, हम उस पर सुलह कर लेते हैं। तो कह रहे कि अगर सुलह करने में सूद का मामला नहीं आता, जैसे कि हमने पहले मसले में बताया कि अगर एक का माल ज्यादा दूसरे का माल कम है तो सूद का बायस बनता है। कह रहे कि इस तरह से अगर कोई सूद का मामला नहीं बनता तो उस सूरत में इस सुलह करने में कोई हर्ज नहीं है और वो मुसालहत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सुलह कर सकते हैं कि भाई तुम मेरा माल ले लो, मैं तुम्हारा माल ले लो, या जिस तरह से भी वो सुलह करना चाहें वो उनकी अपनी मर्जी है। वो अगर सूद का मामला नहीं आता तो कोई हर्ज नहीं। मसलन मिसाल दे रहे हैं खुद, कह रहे हैं कि मसलन अगर दोनों को 10 मन गेहूं वसूल करना हो और एक का गेहूं आला और दूसरे का दरमियानी दर्जे का हो और दोनों की मुद्दत पूरी हो चुकी हो, तो उन दोनों का आपस में मुसालहत करना सही है। मसलन कह रहे हैं कि उसको भी 10 मन गेहूं लेना है, उसको भी उससे 10 मन गेहूं लेना है, लेकिन फर्क यह है कि एक का गेहूं जो है वो कुछ आला किस्म का है, दूसरे का कुछ दरमियानी, अदना नहीं है, बेकार नहीं है, लेकिन दरमियानी किस्म का है, और दोनों की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। मसलन जो मुद्दत थी उसकी भी पूरी हो चुकी है, जो उसकी मुद्दत मुअय्यन की हुई थी वो भी पूरी हो चुकी है। तो कह रहे हैं कि उस सूरत में इनका आपस में ये इस तरह से मुसालहत करना सही है, कोई हर्ज नहीं। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2131। अगर दो अशखास किसी चीज पर आपस में सुलह कर लें तो एक दूसरे की रजामंदी से उस सुलह को तोड़ सकते हैं। मसलन अगर दो अशखास ने आपस में सुलह कर ली कि भाई ये माल मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये माल जो है वो तुम मुझे दे दो, हम एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं। अब किसी भी किस्म की हो, मतलब हमने जैसे कि शुरू में सुलह के हवाले से बताया था कि सुलह दो तरफ से भी हो सकती है और सुलह एक तरफ से भी हो सकती है। मसलन ये ले लो, उसके एवज में तुम मुझे ये बख्श दो, ये दो तरफा सुलह है। एक ये है कि जैसे कि मसलन किसी का कर्जा हो या किसी को कोई चीज हो, उसे माफ कर दे, उसके छोड़ दे कि भाई मैंने तुम्हें छोड़ दिया, यह भी एक किस्म की सुलह है। अब सुलह किसी किस्म की भी हो, अब जब सुलह हो गई तो कह रहे हैं कि अगर आपस में वो
اس بات سے رضامند ہو جائیں کہ جو صلح ہم نے کی ہے وہ ہم توڑ رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ مثلا تم اپنی چیز جو ہے وہ لے جاؤ، میں اپنی چیز لے جاتا ہوں، صلح کو ختم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کر سکتے ہیں، وہ صلح کو توڑ سکتے ہیں۔ نیز اگر سودے کے سلسلے میں دونوں کو یا کسی ایک کو سودا فسخ کرنے کا حق دیا گیا ہو تو جس کے پاس حق ہے وہ صلح کو فسخ کر سکتا ہے۔ کہنے کہ مثلا صلح کے وقت یا سودے کے وقت انہوں نے کسی ایک کو سودے کا حق دیا ہوا تھا، سودے کے فسخ کرنے کا حق دیا ہوا تھا کہ بھائی مثلا زید اور بکر نے جو ہے آپس میں صلح کی، اب طے یہ ہوا کہ زید کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اس صلح کو، اس سودے کو فسخ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ جس کو یہ حق حاصل ہے اور جس کو یہ حق دیا گیا ہے وہ اس صلح کو، اس سودے کو فسخ کر سکتا ہے، جب بھی چاہے اس کو توڑ سکتا ہے۔ تو اس مسئلے میں دو چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ ایک تو اگر دونوں رضامند ہوں تو اس صورت میں صلح کو توڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر کسی کو صلح یا سودا توڑنے کا حق دیا گیا ہے پہلے سے تو وہ بھی سودے کو یا صلح کو توڑ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔